بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ اچھے دن کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی دن اچھے تھے۔ جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میرا رب مجھے غور سے سنتا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے اپنی من پسند منزل تک لاتا ہے۔ مسجد کی پہلی صف میں کوئی غریب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھی بیٹھ جائے تو کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اسے اٹھا سکے۔ یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ ایسا مومن دوست تلاش کرو جو اللہ کی اطاعت میں آپ کی مدد کرے، آپ کو خیر پر ابھارے، شر سے ڈرائے، آپ کو اس سے جب بھی پہنچے خیر ہی پہنچے۔ کچھ بھی ناگزیر نہیں ہے، یا تو ضرورتیں بدل جاتی ہیں یا پھر لوگ بدل جاتے ہیں۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ نماز فرض ہے پر کسی کا دل توڑ کر سجدے قبول نہیں ہوتے۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک میرا رب دلوں کو تسلیاں دیتا ہے، مرہم لگاتا ہے، زخموں پر جوڑنے والا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو۔ الحمدللہ۔ آج کے دور میں انسان کی قدر انسانی صفات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے عہدہ اور معاشی حیثیت کی بنیاد پر ہونے لگی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ تعلیم کے اس مقصد پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ دوسرے مقاصد ہی ذہنوں سے محو ہوتے چلے گئے۔ وقت کی تبدیلی کو مت اجازت دو کہ وہ آپ کے ان لوگوں کے ساتھ رشتوں میں دراڑ ڈالے جنہوں نے اپنی زندگیاں آپ کے لیے وقف کیے رکھی۔ عدل فقط نرمی کا نام نہیں بلکہ جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کرنا بھی عدل ہے، اور اس موقع پر نرمی کرنا ظلم ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نہ تو انسان برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی کھل کر کسی کو بتا سکتا ہے۔ صرف اللہ کے سامنے اپنے دل کا حال رکھا جاتا ہے اور مدد طلب کی جاتی ہے۔ ایسی تکلیفیں انسان کو اندر ہی اندر چاٹ جاتی ہیں۔ ایک بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں یہ ہے کہ آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ آپ کے والد کی ہر چیز مقدس ہے، یہاں تک کہ ان کی جوتی بھی، جس کو دروازے کے سامنے دیکھ کر آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ پیسے کی چمک پہ بدلنے والے لوگ کسی کے وفادار نہیں ہو سکتے، ان کا معیار صرف پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی نیکیاں اگر خالصتاً اللہ کے لیے کی جائیں تو وہ بہت سی برائیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ انسان کے کردار کا اندازہ صرف مسجد میں سجدوں سے نہیں بلکہ بازار میں تجارت، دفتر میں ایمانداری اور لوگوں سے اس کے رویے سے بھی لگایا جاتا ہے۔ آغاز پر اعتبار نہ کریں، سچے الفاظ آخری لمحے میں بولے جاتے ہیں۔ جو جتنا آپ کا ہے آپ بھی اس کے اتنے ہی رہیں، زیادہ دل کی غلامی میں عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔ ہم بہترین کی تلاش میں دل میں بہتر کی قبریں بناتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ یقین کرتے رہے کہ آپ ہمیشہ ہی ٹھیک ہیں تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ ہم صبر کیسے کریں؟ بالکل اسی طرح جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کامل یقین کے ساتھ کہ آخرکار مغرب کی اذان کہی جائے گی۔ خوشیاں بانٹیں، خوشیاں ملیں گی، اچھے سوچیں، اچھے نتائج ملیں گے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔
آپ کے 3 چہرے ہوتے ہیں۔ پہلا چہرہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، وہ دوسرا چہرہ جو اپنے خاندان اور دوستوں کو دکھاتے ہیں، اور تیسرا چہرہ جو آپ کبھی کسی کو نہیں دکھاتے، وہی آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصہ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحوں کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم انہیں دفناتے نہیں کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ جلال الدین رومی۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجے ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بڑھتے۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھنے لگ جائے یہ سوچ کر کہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن ہی نہیں، تب سے اس کی کامیابی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ موت لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہوتی ہے تو زندگی خود موت سے جا کر لپٹ جاتی ہے۔ آپ تنقید و تعریف دونوں کو قبول کیجیے، کیونکہ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن ہر ایک سے ملنے کے بعد اپنا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیوب ہیں جو آپ کے ہر کمال کو زوال میں بدل سکتے ہیں۔ عورت میں خدا کا نظارہ سب سے کامل ہوتا ہے، کیونکہ خدا کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو وہ ایک ماں کے روپ میں عورت ہی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 5 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ الفاظ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک جیسی فطرت ہوتی ہے۔ کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سچ بولنے سے زیادہ مشکل اپنے متعلق سچ سننا ہوتا ہے، جس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ ہر انسان کے رویے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ سن لیا جائے تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔